अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम आपको पहले तो ये बताते चलें कि आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने अमूमी सियासी सूरत हाल का तज्ज़िया पेश करेंगे। बिलखुसूस आजकल जो बात चल निकली है कि मौजूदा निज़ाम, मौजूदा हुकूमत, हमें निज़ाम नहीं कहना चाहिए, मौजूदा हुकूमत जो है पाकिस्तान के गुनागूं चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने की यकसर कोई सलाहियत नहीं रखती और हालात इतने ख़राब हुए चले जा रहे हैं कि अगर आने वाले इलेक्शंस तक इंतज़ार किया गया और सियासी कंसेंसस ना बनाया गया मुल्क को चलाने के लिए तो शायद हालात काबू से बाहर हो जाए और पाकिस्तान उस धारे में चला जाए जहाँ से इसको रिट्रीव करना नामुमकिनात में से हो। एक हल्का फ़िक्र ये है। आज इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि क्या वो सूरत हाल है, क्या क्या मुमकिन नताइज इसके निकल सकते हैं और ईद के बाद जब आप वापस आएंगे तो सियासी सड़क के ऊपर किस किस्म की गर्मा गर्मी आपको नज़र आएगी और उसके सियासी नताइज क्या हो सकते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि ईद के दिनों में आप हमारे प्रोग्राम्स देख पाएंगे 10 बजे सोमवार को, मंगल को, बुध को ईद के 3 खुसूसी प्रोग्राम हम आपके सामने पेश करेंगे। आप देखिएगा, आपको यकीनन पसंद आएंगे या कम से कम आप उनको देखेंगे ज़रूर और उस पर जो भी बहस होगी उसके ऊपर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कौम में करंट है उससे उम्मीद पैदा होती है। मुझे ऐसा बिजली है नहीं, करंट कहाँ से मॉडर्न मोस्ट बड़ा अच्छा बना देती है। मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब क्या आप बात करता हूँ। तो 3 ईद स्पेशल जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन आज के मौजू की तरफ वापस आते हैं कि हालात की खराबी कैसी है कि आजकल इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। एक तो बुनियादी बात यह है कि मुल्क के अंदर अमली तौर पर गुड गवर्नेंस का फुकदान है, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि गवर्नेंस की अदम मौजूदगी है। जब आप कहते हैं बैड गवर्नेंस, इसका मफरूज़ा ये होता है कि गवर्न किया जा रहा है। जब गवर्न ही नहीं किया जा रहा तो फिर गवर्नेंस कैसी। आप पाकिस्तान के किसी खित्ते के बारे में कोई भी अखबार उठा के देख लें, कोई भी खबर उठा के देख लें, डिस्ट्रिक्ट पेज से लेकर तो फ्रंट पेज तक आपको हर किसी अखबार के अंदर ऐसी खबरें नज़र आएंगी जिससे पता चलेगा कि कोई इदारा यहाँ पर फंक्शनल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो आपके सामने है। इसके अलावा महंगाई के बारे में हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो आम क्राइम है उसके ग्राफ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और फिर जो गुनागू मसाइल हैं जिसमें तवानाई का बहरान शदीद तरीन है। अमली तौर पर आपको जो पाकिस्तान का लैंडस्केप है उसके अंदर अबतरी और उसके अंदर बदहाली नज़र आएगी, जिसका ताल्लुक ना पाकिस्तान के लोगों की किस्मत से है, ना पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की ख़राबी से है, जिसका अमली तौर पर मतलब ये है कि जो भी लोग जमहूरियत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है। वफाकी काबीना हो या सूबाई काबीना हो, आपको हर जगह पर एक डिसफंक्शनल निज़ाम नज़र आएगा। तो एक तो ये मामला है। दूसरा ये कि दहशत गर्दी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है, इसके ऊपर मौजूदा हुकूमत वफाकी लेवल के ऊपर या सूबाई लेवल के ऊपर कोई मौसर पॉलिसी नहीं बना पाई। जो पॉलिसी इस वक्त मौजूद है वो भी आर्मी ड्रिवन पॉलिसी है। सवात के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ पर भी लोग यही पूछते हैं कि आर्मी ने क्लियर कर दिया, आर्मी ने एरिया होल्ड कर लिया, लेकिन सिविलियंस को ट्रांसफ़र करने की जब बारी आती है तो ट्रांसफ़र करने वाला कोई सिविलियन मिलता नहीं है। आपको जो मुल्ज़मान हैं उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए निज़ाम है वो नहीं बना। इतने अरसे तक कवानीन मुरतब नहीं हो पाए। पुलिस रिफॉर्म का क्या हाल है। तो जो काउंटर टेररिज्म जो है उसके ऊपर मौजूदा हुकूमत की मुकम्मल तौर पर पॉलिसी नहीं है। फिर इदारों का तसादम, अदलिया एक मजाक बन गई है। हुकूमत के जिस किस्म के भी नुमाइंदगान हैं उनसे आप बात करें तो वो बड़े सीधे मुंह से जवाब देते हैं कि आपको किसने कह दिया अदलिया के साथ हमारा तसादम है। अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि ये तो सब खाम ख्याली है, अदलिया के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अदलिया को हम बड़े एहतराम की नज़र से देखते हैं। और अदलिया के जजों से जब आप बात करें और जो लोग कोर्ट्स को कवर करते हैं
تو وہ تفصیل ہی ختم نہیں ہوتی ان مقدمات کی جس کے اندر حکومت نے جانتے بوجھتے ہوئے ود ایکسٹریم اوڈیسٹی نہ صرف عدلیہ کے احکامات کو رد کیا ہے، ریڈیکیول کیا ہے، بلکہ ڈیلے کی پالیسی کو ایسا اپنایا ہے کہ کوئی بھی عدلیہ کا کام جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا. تو تمام کے تمام جو عدلیہ ہے وہ اس وقت انتہائی شک کا، انتہائی پریشر کا شکار ہے کہ وہ مقدمات کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں اور حکومت ان کو ڈیفائی کرتی ہے. اور آر پی پیز کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو جو اداروں کا تصادم ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. پھر جو کی ایریاز ہیں وہاں پر اگر آپ دیکھیں جس قسم کے لوگ لگائے گئے ہیں، اداروں کی جو بھرتیاں ہیں پاکستان میں، وہ تمام ادارے جو کس زمانے میں چلا کرتے تھے آہستہ آہستہ ڈوبتی ہوئی کشتیوں کی طرح پانی کی تہہ کے ساتھ لگتے چلے جا رہے ہیں. ریلوے، وہ تمام لوگ جو عید کے دنوں میں سفر کر رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ریلوے کا کیا حال ہے. وہ تمام لوگ جن کے رشتہ دار حج پر جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ پی آئی اے کا کیا حال ہے. اسٹیل مل کو ہم چلا نہیں سکتے ہیں. ایک طرف آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں امپلائیز کو ریگولرائز کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اسٹیل مل ہم چلا نہیں سکتے، اس کو پرائیویٹائز کر دیں. وابڈا کا آپ نام لے لیں، چلیں اس کو چھوڑیں. پی سی بی کے معاملات آپ اٹھا کے دیکھ لیں. جتنی ہزیمت اور جتنی سبکی پاکستان کو پی سی بی کے غلط طریقے سے چلائے جانے کی وجہ سے اٹھانی پڑی ہے، پچھلے دنوں میں شاید ریمنڈ ڈیوس جیسے کیس نے بھی اتنی سبکی پاکستان کی نہیں کی، یا اسامہ بن لادن کے پکڑے جانے کے بعد اگر کسی کیس نے پاکستان کا نام ڈبویا ہے تو یہ کیس ہے پلیئرز کا جو پی سی بی کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. اب اعجاز بٹ صاحب کو ہٹا کر وہاں پر ایک اور من پسند کے شخص کو لگا دیا گیا ہے جن کا زیڈ ٹی پی کے اندر جو ریکارڈ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اسٹیٹ بینک گورنر سے لے کر تمام اہم اداروں کے اندر وہ لوگ لگائے گئے ہیں جو یا تو نااہل ہیں یا بالکل آپ سمجھیں کہ رائٹ ہینڈ پولیٹیکل پرسنز ہیں. جس طرح مغل بادشاہ خلعتیں عطا کیا کرتے تھے، اہم ترین اداروں کے اندر اپوائنٹمنٹس اس قسم کی ہو رہی ہیں. اور پھر جو طاقت کی جنگ ہے وہ مسلسل جاری ہے. جو منصور اعجاز کا ایک فیمس یا انفیمس میمو تھا جو مبینہ طور پر مائک ملن کو دیا گیا صدر آصف علی زرداری کے بہاف کے اوپر، اور بعض اخبارات میں اس کی متعلق خبریں بھی چھپی ہیں اور کہا گیا کہ موجودہ ملٹری قیادت جو ہے ہمارے خلاف کو کرنے والی ہے، تو آپ خدا را ہمیں بچائیے. اگر یہ میمو درست ہے اور اس کے مزید تفصیلات سامنے آئیں تو بہت بڑا ایشو ہوگا کہ اگر اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ کسی طریقے سے ثابت ہوتے ہیں کہ ایوان صدر سے ان کا تعلق ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری جو ہیں مبینہ طور پر ڈائریکٹ کر رہے ہیں ایک انٹرلوکیوٹر کو، مڈل مین کو، کہ میرے بہاف پر جا کر امریکنوں سے بات کیجئے کہ وہ میری جان بچائیں. بہت بڑا یہ ایشو ہے. پھر عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو دفاعی اور خارجہ پالیسی کے جتنے بھی چیلنجز ہیں کہیں پر آپ کو کوئی کمپیٹنٹ ہینڈ نظر نہیں آتا. موسٹ فیورڈ نیشن دینے کا جو معاملہ ہے اس کو ہی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اداروں کے اندر پالیسیز کس طریقے سے بنتی ہیں. 48 گھنٹے کے اندر 3 مرتبہ تو اس کے اوپر بیانات تبدیل کیے گئے ہیں. کوئی ایسا فورم نہیں ہے جو بتا سکے کہ یہاں سے ہم پالیسی آرٹیکولیٹ کرتے ہیں. انفارمیشن منسٹر صاحبہ ہیں، ان کی جو ایک ویڈیو جو چل رہی ہے یوٹیوب کے اوپر، جب وہ چائنیز کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے گئی، 90 منٹ دیر سے پہنچی اور اس کے بعد چائنیز جو ہے وہ چلے گئے اور پھر انفارمیشن منسٹر صاحبہ ان کو لٹرلی گاڑیوں سے کھینچ کے اتار رہی ہیں کہ جی آپ ناراض نہ ہوں ہمارے ساتھ. یہ اس قسم کے معاملات عموماً ہوتے ہوں گے، ہماری نظر میں نہیں آئے، لیکن ٹی وی اور کیمرے کی وجہ سے ہر طرف یہ سپلیش کیا ہوا ہے. تو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں یا چین کے ساتھ تعلقات ہوں، جو ایک فنکشنل حکومت ہے اس کا تصور ناپید ہے. پھر سیاسی ماحول میں بھی اس کے ساتھ ساتھ گرمی آ رہی ہے. آپ نے پی ایم ایل این کی طرف سے زرداری کو بھگاؤ یا حکومت گراؤ موومنٹ کی بات سنی ہے. عید کے بعد وہ شروع ہوگی. عمران خان نے اپنے آلریڈی جلسے جو ہیں تیز کر دیں. مذہبی جماعتیں بھی آپ کو اس ایرنا میں کودتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ابھی جو جماعتیں زرداری صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں، یہ عین ممکن ہے کہ وہ بھی اپنا قبلہ جو ہے سیاسی قبلہ اس کو ایڈجسٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے تحفظات بہت زیادہ ہیں. ڈیٹیریٹنگ لا اینڈ آرڈر سچویشن، ایبسنس آف گڈ گورننس، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اگر اعداد و شمار اسٹیٹ بینک تمام تر سنسیئرٹی کے ساتھ جاری کرے تو آپ کو علم ہوگا
کہ پاکستان کے 10 سے 12 جو ٹاپ بزنس ہاؤسز ہیں انہیں سرمایہ پاکستان سے باہر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے. ذاتی سرمایہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بزنس کیپٹل کی بات کر رہا ہوں. بنگلہ دیش جیسا ملک جو ہے وہ پاکستان کے کیپٹل کے ذریعے اپنی معیشت کو مستحکم کر رہا ہے, کیونکہ وہاں پر بزنس کمیونٹی کا خیال ہے کہ لوگ لیبر چیپ ہے, وہاں پر عدلیہ جو ہے وہ فنکشنل ہے, اور وہاں پر عموماً وہ تمام قباحتیں نہیں ہیں جو پاکستان میں نظر آتی ہیں. تو بزنس کمیونٹی بہت کنسرنڈ ہے, کراچی کی بزنس کمیونٹی, لاہور کی بزنس کمیونٹی, اور وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ اگر یہی حکومت اس طریقے سے چلتی رہی اور کچھ اور کنسنسس سیاسی نہ بنا تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں ناظرین کہ کور کمانڈرز کی جو میٹنگز ہوتی ہیں عموماً اس کا ایجنڈا جو ہے وہ مخفی رکھا جاتا ہے, لیکن کچھ ہماری خبر ہے اور ایک دو مرتبہ یہ چھپ بھی چکی ہے ادھر ادھر خبر کہ 3-4 کور کمانڈرز کی جو پچھلی میٹنگز ہوئیں اندرونی حالات جو ہیں وہ سب سے زیادہ ڈسکس ہوئے. ان کو کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے یہ ایک مورل اور لیگل آرگومنٹ ہے, اور اس کے اوپر میرا اپنا ذاتی سٹینس بڑا کلیئر ہے, لیکن میرے سٹینس کے کلیئر ہونے سے یا آپ کے مورل آرگومنٹ کے ہونے سے یہ حقائق فی الحال بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو کور کمانڈرز جو ہیں وہ انکریزنگلی انٹرنل معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے کے 4-5 سناریوز ہیں. ہم بریک کے بعد جب آپ کو پاس واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ان حالات کے تناظر میں جو پاکستان میں بہت عرصے سے پریویل کر رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے. پاکستان کی تاریخ بھی کچھ بتائیں گے اور حالیہ حالات کا منظرنامہ بھی پیش کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.